ماں باپ کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رب کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنیں، علماء موجود ہیں، آپ ان سے تصدیق کر لیں، میرا ایک ایک جملہ ریکارڈ پر آ رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کی بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی بات۔ کیوں؟ ترتیب کلام خداوندی تو یہ ہے، جہاں توحید وہاں رسالت، جہاں خدا وہاں مصطفیٰ، یہ تو خدائی اور مصطفیٰ جڑی ہوئی ہے۔ اس جگہ رسالت ماں باپ کی بات نہیں کی، ماں باپ کی بات کی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کے بعد ماں باپ کی بات، دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے رب خالق ہے تو ماں باپ بھی دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں بندے کے۔ یہ علمی جواب ہے، عوام کے پلے نہیں پڑنا۔ میں عوامی جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ لوگو، نبوت کی عزت تمہیں تمہارے ماں باپ نے سکھائی ہے، تم نے ایمان وہاں پہ لایا ہے، تو اللہ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی بات بتا رہا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم یوں ماں باپ سے آنکھیں پھیر دیں۔ اور قرآن نے آمرا نہیں کہا، حکمہ نہیں کہا، قال ربک نہیں کہا، وقضا کہا ہے۔ قضا کیا ہے؟ ڈیسیجن، فیصلہ، جس پر کوئی آپ اس کے خلاف جسے کہتے ہیں نا ہماری وکالت کی زبان میں ریویو پٹیشن، آپ نظر ثانی کی اپیل میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ انہ لا یشرک فی حکمہ احدا، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کوئی ریویو پٹیشن میں نہیں جا سکتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کریم کا ڈیسیجن ہے، فیصلہ ہے رب کریم کا۔ تم نے وحدہ لا شریک کی توحید ماننی اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ حقوقہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے حق ادا کرنے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہے، احسان حسن سے نکلا ہے۔ کیا مطلب؟ اچھائی کرنی ہے جس کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے۔ ماں باپ مانگے تو یوں پھینک کی چیز دو، یہ کیا حسن سلوک ہے، یہ کیا خوبصورتی ہے؟ آپ نے خوبصورتی انداز میں ان سے تعلق رکھنا ہے۔ اچھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کب تک؟ کب تک؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ تعلق تیرا پیدائش سے لے کر ان کے بڑھاپے تک چلنا چاہیے۔ اچھا اللہ، بڑھاپے تک کہاں؟ جی ہاں، کہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ فلا تقل لہما اف، آپ نے انہیں اف نہیں کہنا۔ اف کا یہ سریکی والا ترجمہ نہیں ہے، اف کیا ہو گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اف قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اس سے مراد بیزاری ہے۔ ماں باپ سے بیزار نہیں ہونا، کہیں یہ نہیں کہنا ابا میں تیرے اس کام کا ذمہ دار نہیں ہوں، اماں میں تیرے اس معاملے کا رسپانسبلٹی نہیں ہوں، یوں نہیں کہنا، بلکہ آپ نے ماں باپ کے حقوق اپنے سر پہ لینے ہیں۔ فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا، بیزاری بھی نہیں کرنی۔ جی ہاں۔ اچھا، اگلا جملہ، ٹھیک ہے، دنیا کے سامنے تو آپ نے باپ کو اپنے لیے ذمہ داری میں خود کو تسلیم کرا لیا، لیکن گھر آئے، ابا تیری وجہ سے ایسا ہوا، اماں تو نے ایسا کیا، کہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا جی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بھی بات نہیں کرنی، آپ نے ان کے ساتھ کھردری زبان میں بھی بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اچھا پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھی نرم پیاری بات کرنی ہے۔ قولاً کریما، کریم کرم سے ہے، کرم کسے کہتے ہیں؟ کرم کہتے ہیں کنسیشن، مہربانی۔ کیا مطلب؟ میں مثال دے رہا ہوں، مولانا کسی سے چیز لینے گئے ہیں، دکاندار نے کہا حضرت یہ اتنے کی ہے، یہ حیران ہوئے بھائی اتنے کی تو نہیں ہے، یہ تو مہنگی ہے، آپ مجھے بہت سستی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت حق بنے یا نہ بنے چھوڑیں، آپ ہمارے امام مسجد ہیں، آپ کے ساتھ تو نرمی بنتی ہے نا، حق بنے نہ بنے میں آپ کو مزید رعایت دے رہا ہوں۔
یعنی حق نہ بنے پھر بھی کرو، اسے رعایت کہتے ہیں، اوکے، اسے کرم کہتے ہیں، اسے مہربانی کہتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ نہ دیکھنا میں نے ماں باپ سے بات کر رہی ہے، اس بات کرنے میں کسی جگہ ماں باپ کے حقوق سے کم کا جی نہیں، ماں باپ کا حق نہ بھی بنتا ہو تب بھی دل جوئی کے لیے نرم بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا مطلب؟ یہاں جو اپنے پروں کو بچھانے کی بات آئی ہے، کیا مطلب؟ وہ پرندہ جو اڑنا جانتا ہو، اسے کوئی تھوڑی سی بھی ایسے بھنک پڑے کہ مجھے کوئی پکڑنا چاہتا ہے وہ اڑ جائے گا۔ رب نے کہا اب تو جوان ہو چکا، اب تیری کڑیل جوانی ہے، اب بچپنا لڑکپنا ختم ہے، اب ماں باپ کا تو اسباب کی دنیا میں کوئی محتاج نہیں ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، خود کما سکتا ہے، اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ اپنا اڑنا باہر رکھ، ماں باپ کے سامنے جھک جا۔ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادھر بھی منہ چڑھا کے نہیں، رحمت سے۔ اچھا اللہ پھر کیا؟ پھر کہا پھر مجھ سے علیحدگی میں آ، وَقُلْ لَهُمْ، اب مجھ سے علیحدگی میں آ اور مجھے کہہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، مولا ان پر ایسی شفقت کر جیسے میں چھوٹا تھا یہ میرے لیے شفقتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیمات پیغمبر ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے ضروری تھے، ہم کہاں پہنچ گئے؟